بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ایام کوثر میں، اور اس پروگرام میں ہم جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پہ بات کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس ایام میں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں اور ان باتوں کو عملی جامہ بھی پہنائیں۔ تو ہم نے بات کی کافی سارے موضوعات کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ ایک ہماری خاص مہمان سیدہ ام فاطمہ جعفری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں۔ ممنون۔ اور آج کے پروگرام میں ہم دوبارہ میں لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم جو کویشچن ہمارا ادھورا رہ گیا تھا اس سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ بحیثیت امت محمدیہ و بحیثیت امت کوثری میں کہوں گی ہمارا سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ ہم اپنے ان ایام فاطمیہ کے فورتھ پروگرام میں اس وقت تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور خدا ہماری توفیقات کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو ہماری یہ گفتگو ہے یہ ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہیں ان کے لیے فروٹفل ثابت ہو، انشاءاللہ۔ خود ہمارے لیے انشاءاللہ۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعا میں سے کرنا چاہوں گی کہ محمد بن مسلم ثقفی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ فرما رہے تھے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ جہنم کے پاس کچھ دیر توقف کریں گی، جبکہ اس دن ہر ایک کی پیشانی پر کفر و ایمان جو ہیں وہ نقش ہوں گے۔ تو اس وقت حکم دیا جائے گا کہ وہ محب جس نے زیادہ گناہ انجام دیے ہیں اس کو جہنم میں ڈالو۔ جیسے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس کی پیشانی پہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے محبت لکھی دیکھیں گی تو بی بی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یوں فرمائیں گی، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، تو نے میرے محبوں اور میرے فرزند کے محبوں کو جہنم کی آگ سے نجات دی ہے، جبکہ تیرا وعدہ ہے اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ عز و جل کی آواز آئے گی کہ اے فاطمہ سچ کہا ہے، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا، اور جو بھی تجھ سے عقیدت رکھتا ہو اور تیری پیروی کرے اور تیرے فرزندوں کو دوست رکھے، ان کی پیروی کرے، وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، اور میرا وعدہ حق ہے اور میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر فرمایا جس کے چہرے پہ ایمان دیکھو اس کو بازو سے پکڑ کر بہشت میں داخل کر دو۔ تو اس کا آغاز اس دعا سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہم بحیثیت امت کوثر، بحیثیت امت محمد و آل محمد یہ دیکھ سکیں کہ محمد اور آل محمد ہم سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ خود جناب سیدہ جو منبع کوثر ہیں، جو خیر کثیر کا منبع ہے، وہ ہم سے کس قدر الفت اور محبت رکھتی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کے عاشقان سے، اپنے بیٹے کے چاہنے والوں سے کس قدر محبت رکھتی ہیں، تو ہمیں کیا آیا ہم اس محبت کو لوٹانے کے قابل ہیں، یا ہم اس محبت کو اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، اس کا حق ادا کر پائیں گے یا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کس طرز پہ گزر رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے سوال کی جانب کہ جو آپ نے کہا کہ دیکھیں اصل میں جو قرآن اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو عنوان ہے کہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ انسان کا اپنے مقصد کے خلقت کو پہچاننا، ٹھیک ہے، مقصد خلقت کو، اپنے مقصد خلقت کو پہچان لینا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو سمجھتے ہوئے، ان کی حیثیت کو جانتے ہوئے، اور اپنے نبی کی جو ہماری جانب جو کاوشیں اور کوششیں ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں دین کو ہم تک پہنچایا، اور اس کے بعد کیا کیا مشکلات آتی رہیں، اور ان مشکلات سے صرف ائمہ طاہرین جو ہیں وہ کس طریقے سے گزرے ہیں 200-2.5 سال کے عرصے کے 200-250 سال کے عرصے کے اندر، تو کیا ہم نے اس وقت کا حق ادا کیا ہے، اور جو 1400 سال سے تقریباً 1400 سال سے میرے وقت کے امام پردہ غیبت میں موجود ہیں، کیا میں نے ان کے راستے کو
شفاف کرنے کے لیے، ان کی نصرت کرنے کے لیے خود کو آمادہ کر لیا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے دور، جو آج کے دور کا جو اہم فریضہ ہے وہ کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے اس وقت؟ ہمارے کندھے پہ جو اہم ذمہ داریاں ہیں ان میں قرآن کی زبان میں اگر ہم بیان کریں تو وہ ایک ڈوبی ہوئی قوم، ایک پستی میں، ایک مقابلے کی دوڑ میں شامل ہوئی ہوئی جو ایک امت ہے، اس کو اس غرقابی سے نکالنا، اس کو اس پستی سے نکال کے کوثر کی عظمت تک پہنچانا، ذلت تکاثر سے نکال کر عزت کوثر تک پہنچانا، اور اس کے بعد حقارت تکاثر سے نکال کر سرفرازی تک پہنچانا، سب سے پہلی ذمہ داری۔ اور یہ کام کیسے ہوگا؟ جو الٹ کام ہوا ہے، یعنی امت کو کوثر سے دور کر دیا گیا اور پستی کی جانب، تکاثر کی جانب دھکیل دیا گیا۔ تو ہم نے کہ آپ بیت المال جمع کرتے رہیں، آپ مال و دولت کو جمع کرتے رہیں، ثروت جمع کرتے رہیں، آپ اسٹیٹس کی دوڑ میں لگ جائیں، آپ رنگو دنیا میں خوبصورتی کھو کی، جائیں، اس کے اندر اپنے آپ کو گم کر دیں، اس سے ہمیں نکالنا ہے۔ رسول خدا کو چھوڑ دیں، جناب علی و زہرا کو چھوڑ دیں، یہ اس وقت کی بات تھی، ہم ان جیسے نہیں بن سکتے۔ like there are so many this kind of things، کہ ایسی چیزیں کہ اپنے پاس نا خود ہی بیریئرز بنا لیں کہ ہم تو ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے نا، ہم کیسے ان تک پہنچے؟ نہیں، بے شک آپ جو مرتبہ، جو عزت، جو نجابت خدا نے انہیں عطا کی ہے، بے شک ایک عام انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اپنے آپ کو، اپنے کردار کو ایسا تو بنا سکتا ہے کہ ان کا سامنا کر سکے کم سے کم۔ بالکل ایسا ہی۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت کو خلق کیا، انہیں انسان کی شکل میں ہی خلق کیا، انہیں کسی اور اینٹیٹی نہیں تھے، وہ کوئی اور جو ہے آرگینزمز، کوئی اور کریچرز نہیں تھے، بلکہ انسان کی شکل میں ہی۔ اور کسی اور، میں کہوں گی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی پیغام دیتے تھے، وہ کسی ماؤنٹینز پہ رہ کے یا کسی بہت بڑی پیک پہ زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ زمین پہ ہم سطح انسان کے ساتھ، انسان کی شکل میں ہی ہمیں یہ دکھایا پروردگار میں کہ اس شکل میں، اس بہترین خوبصورت فارم میں جو ہے ایک انسان جو ہے، اس کا جو آؤٹ کم ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ کہ دیکھیں، آپ کو دنیا کی دوڑ میں شامل کرنے کے لیے کیا 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 نا، کہا کہ ان ہستیوں کو چھوڑ دو، بس اب ان کا ذکر کر کے کیا ملے گا؟ اچھا چلیں، خدا کی قدرت ہے، خدا ہی کا کام ہے کہ یہ ذکر مبارکہ آج تک جو ہے وہ زندہ اور قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ کہ ہمارے امام آئیں گے اور وہ جو حق ہے اس کو برپا کریں گے، اور زمین پہ نظام الہی انشاءاللہ کہ نافذ ہوگا، اور وہ فرزند فاطمہ تشریف لائیں گے کہ اپنی سخت اذیت کے مقام پہ، سخت صعوبت کے موقع پہ بی بی نے اپنے بیٹے مہدی کو پکارا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر آج ہم دیکھیں کہ یہ کام کیوں اتنی شدت سے ہو رہا ہے، اس کام کے لیے جو طاغوت ہے، یا جو مجھے کہنا چاہیے کہ ایک کلچرل وار کہنا چاہیے، کیا چیز مناسب ہے، کہ ہمیں اس طریقے سے انگیج کیا گیا ہے، کہ وہ روش اور وہ طریقہ اپنایا گیا ہے ہمیں انگیج کرنے کے لیے، کہ لوگوں کے سامنے ایسے ایسے نمونے بنا کے پیش کیے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے دوسروں نے اپنا رنگ بدلنا شروع کیا، جیسے کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی خاندان جو ہے وہ تکاثر کی حالت اپنا کر، تکاثر کی دلدل میں ڈوب کر سامنے آتا ہے، گلی کوچے میں آیا، میڈیا میں آیا، ٹی وی میں آیا، اسکرین پہ آیا، فلم میں، ڈرامے میں، ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو تباہی کی طرف دھکیلنے میں کوئی دیر نہیں کی۔ اگر ایک بریڈ تھوڑا کم تر کام کری تھی، نیکسٹ اس سے بڑھ کے کرنے والی آئی۔ تو اب یہ ہے کہ اور اس کو مومنین اور مومنات نے بھی مشاہدہ کیا، اور اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی جو اولاد ہے وہ موبائل کے تھرو وہ کس چیز سے وقت سے پہلے اویئر ہو چکی ہے، اور کیا چیز اس کو دیکھنے چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، قرآن میں ایک بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کی ہے خدا تعالیٰ نے، کہ تم نے اپنے آپ کو خائزین میں کیوں ڈال دیا؟
ٹھیک ہے, سورہ مدثر کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے خود کو خائزین میں کیوں شامل کیا ہے. بالکل. تو دیکھیں خائزین کیا, جو وقت کو ضائع کرنے والے. اب دیکھیں کتنا ایک اہم نقطہ ہے. ہم اس بات کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک گیدرنگ میں گئے ہوئے تھے, ہم فیملی گیدرنگ میں گئے ہوئے تھے, وہاں جا کے مجھے لباس کی دوڑ کے اوپر بات کرنی ہے, مجھے وہاں جا کے ان کے گھر بار کے بارے میں بات کرنی ہے, مجھے یہ گفتگو کرنی ہے کہ فلاں برانڈ دنیا مثلا ابھی انٹروڈیوس ہو گیا لباس کے معاملے میں, شوز کے معاملے میں, اچھا تم یہ پرانا ہی لباس ہے, یہ پرانا ہی وہ ہے. یعنی کہ آپ اس جو ایک تھی نا ایک ایثار کی, اخوت کی, ہمدردی کی, جو دین نے ایک بیوٹی پیش کی ہے انسان کو کہ آپ مل جل کے رہیں, آپ بہترین زندگی گزاریں, اپنی نعمتوں سے ایک خاص حد تک استفادہ کریں, اور آپ کی نعمتوں میں جو خدا نے آپ کو بیش بہا نعمتیں عطا کی ہیں اس میں صرف آپ کا حصہ نہیں ہے, دوسروں کا بھی حصہ ہے. اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے, اگر آپ کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں تو یقیناً کہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے. کیا آپ رسپیکٹ فلی اس کو تقسیم کر رہے ہیں, کیا رسپیکٹ فلی اس کو اس کی جگہ پر پہنچا رہے ہیں؟ کبھی کبھار یہ بدگمان جو انسان کو ہوتا ہے کہ میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پہ صرف اور صرف میرا حق ہے. ہاں, اور دیکھیں کہ انسان اس کو اتنا اندھا دھند تقلید کرنا شروع کر دیتا ہے, ایسی چیزوں کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں, اگر ایک شادی کے اندر اس نے ایسا لباس پہنا ہے تو میرا بھی اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے, اس سے کمتر نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے کرنے کی تو تقلید ہی کوشش کی ہے نا. تو یہ جو یہ تقلید کی آپ نے بات کی ہے, تو یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا ہمارا جو یہ تقلیدی رویہ ہے ایک مقلد کے حیثیت سے کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں کہ اگر ہم اندھا دھند اپنے آپ کو کسی چیز میں دھکیل دیں گے نا, بغیر تفکر کیے, بغیر تدبر کیے, بغیر خود پہ نظر دوڑائے کہ ہم لوگ کہاں پہ موجود ہیں, ہماری جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ کیا ہونی چاہیے. جب ہم کسی کو اگر دیکھیں, اگر آپ خود کو کسی سسٹم سے, اگر میں ایک دنیاوی مثال دوں کہ اگر آپ ہر ایک انسٹیٹیوٹ, کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو, کوئی اسکول ہے, کوئی تعلیمی ادارہ کہہ لیں یا کوئی آفس کہہ لیں, کوئی اس کے نا اپنے اپنے حدود و قیود ہوتے ہیں. بالکل. کہ آپ نے اس حد کے اندر رہ کے آپ کر سکتے ہیں, اس سے کراس نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. تو جب ایک چھوٹے سے معاشرتی ادارے کے اندر اس طرح کی حدود و قیود موجود ہیں تو ایک زندگی اللہ نے ایک نعمت کبیرہ انسان کو عطا کی ہے, کتنی عظیم نعمت ہے زندگی. اگر وہ زندگی ہم بغیر توجہ کیے گزار دیں گے اور اپنے آپ کو الہی قیود سے آزاد کرنے کی کوشش کریں گے, جو کہ انسان کوشش ہی کرتا ہے کیونکہ جاتا تو پھر وہ خدا ہی کے پاس ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نا ایکچولی. یقیناً شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنی لائنز کو چھوڑتے ہیں, اپنے خط کو چھوڑتے ہیں, تو پھر ہم کہیں بھی جا گرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم, اگر میں نے کسی کا ایسا, آج کل یہ ڈریس ان ہوا ہوا ہے, وٹ از ان, یہ کیا ہے, بالکل, ٹھیک ہے. اب یہ سمجھ سے باہر ہے بعض اوقات. ایگزیکٹلی, لائک یو نو, اگر آپ کسی جگہ پہ پہنچ بھی گئے ہیں, اور سم ٹائمز اٹ ہیپنز ود یو, لائک آپ اپنی کسی فیملی میں بہت دیر کے بعد شادی کوئی اٹینڈ کی یا کوئی فنکشن میں چلے گئے, تو آپ نے کچھ ایسا لباس پہن لیا جو آپ کے پاس رکھا ہوا تھا کچھ عرصے سے, آپ نے اگر وہ پہنا تو آپ کو بچے بھی شاید یہ بات کی یاد دہانی کرائیں گے, آج کل تو اس چیز کا فیشن ہے, آپ نے کیوں, آپ نے یہ پہنا ہے. دیکھیں, لائک ہم نے اپنی اولاد کو کس چیز کے پیچھے لگا دیا, نہیں, انہیں اس رشتے کی حرمت نہیں رہی کہ انہوں نے کیا بات کس سے کرنی ہے, کیا نہیں کرنی. دے آر آفٹر ڈریسز, دے آر آفٹر شوز, دے آر آفٹر, ہاں, دنیاوی, اور وہ بھی چیزیں جو بھی کچھ دن میں ضائع ہونے والی ہیں, ٹوٹنے والی ہیں, خراب ہو جانے والی ہیں. ہاں, تو ان کی مدت میری زندگی سے بھی کم ہے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کی. اور اس کے باوجود میں, اور پھر یہ کہ میں نے اس سے اپنے اس کے باوجود انہی چیزوں کی ویلیو مجھ ایک انسان سے زیادہ ہو گئی ہے. اور دیکھیں, بحیثیت ایک انسان, مجھے یہ دیکھنا ہے نا کہ اگر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنا اسوہ مانتی ہوں, ایک بی بی کی چاہنے والی کہلانا چاہتی ہوں, تو پھر مجھے پیرو اسلام کو دیکھنا ہے, پیروکار رسول اللہ بننا ہے. اپنی زندگیوں میں اگر ہم لوگ غور کریں, اپنے بدن پہ نظر کریں, اپنے وجود پہ نظر دوڑائیں, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کس چیز کی ہم تقلید کرتے ہیں. ہم جو تقلیدی لباس پہنتے ہیں, میں نے پھپھو کو دیکھا یا پھپھو کی اولاد کو دیکھا,
جو لباس انہوں نے پہنا تھا اس جیسا یا اس سے بہتر مجھے چاہیے. بالکل. تو میں تقلید کس کی کر رہی ہوں؟ کیا میں جناب سیدہ از مائی رول ماڈل؟ از شی مائی اسوا؟ اور مائی دیٹ سو کالڈ ریلیشن از مائی اسوا؟ پھر میں نے اپنی دوست کی دیکھا کہ اچھا اس کی یہ چیز ہے نا، نہیں اگر وہ یہ کریے تو مجھے بھی حتماً اسی کو انجام دینا. نہیں، دیکھیں میں نے اپنی تقلید کو، میں نے اپنے اس شخصیت کو بدل دیا ہے. میرا اسوا سیدہ سلام اللہ علیہا نہیں ہے. میں بحیثیت ایک دلہن کے جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہوں، مجھے اپنا لباس اس طرح سے اثار کرنے میں بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ میں نے تو اتنا پیسہ لگا کے وہ لباس بنایا ہے. جبکہ میری بیوی سے مجھے کیا مل رہا ہے، اسوا کیا مل رہا ہے کہ شہزادی نے اپنے اس لباس کو کسی اور کے لیے دے دیا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس کو آپ خیرات کر دیتی ہیں. تو مجھے اور زندگی امام سے، زندگی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے کیا ملتا ہے؟ کیا میں امام علی علیہ السلام کی تقلید میں مشغول ہوں؟ کیا میں بی بی کی تقلید میں مشغول ہوں؟ یا میں دنیا کی عام رشتوں کی؟ پھر یہ کہ میں جب مجلس میں آ رہی ہوں، میں تب کیسے لباس میں ہوں؟ کیا میرا حجاب، مجھے اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے. اگر مجھے یہ بتانا ہے کہ نہیں میرا لباس فلاں برانڈ کا میں نے پہنا ہے. آپ دیکھیں کہ مطلب ہم جو ہے اس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ پیپل شوڈ پک می اپ فرام دا کراؤڈ. ہاں، مجھے سینٹر آف اٹریکشن بننا ہے. جبکہ میری پی پی کہہ رہی ہے کہ مجھے دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں دفن کرنا. اور صرف اتنا نہیں ہے، دیکھیں جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دربار میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی یہ اپنے اس واقعے سے پہلے کی بات ہے کہ جب بی بی حق لینے کے لیے اپنا دربار میں جاتی ہیں، اس وقت بی بی زخمی نہیں ہے. تب بی بی کس انداز میں جاتی ہیں؟ بی بی کا لباس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سر تسری. ہاں، تو مجھے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو پڑھنا اور سوچنا اور اسپریڈ کرنا ہے، یا اور تقلید کرنا ہے، خود بھی اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر. یا یہ کہ مجھے یہ کرنا ہے، نہیں مجھے تو جو آج کل چل رہا ہے، یہ آج کل کیا ہے، یہ آج کل کتنا، ہر ایک کے لیے یہ آج کل تھا. میرے آبا کے لیے بھی ایک ٹائم پہ آج کل تھا. ٹھیک ہے، جب ان کے آبا موجود تھے ان کے لیے بھی آج کل تھا. لیکن ان کا آج کل کس چیز میں تبدیل ہو گیا؟ اس کے بعد میرا کس چیز میں تبدیل ہونے والا ہے؟ تو مجھے آج کے دور میں یہ سوچنا چاہیے کہ میری وارڈروب میں اتنے ڈریسز ہونے چاہیے، میرے شوز اتنے میرے پاس پڑے ہونے چاہیے، میرے پاس 100 سکارفس ہونے چاہیے، مجھے کس طرح سے، میں تو سب سے مجھے نمایاں لگنا چاہیے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم انفارچونیٹلی، آئی ایم سوری ٹو سے دس، کہ یہ اصطلاح بے شک ٹھیک ہے ایک عام معاشرے کے اندر استعمال ہوتی ہے، اور ہم اس کا اندھا دھند شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اندھا دھند تقلید کرتے ہیں. ہم کہتے انہیں اپنا مربی اور نام یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اسوا ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن ہم تقلید اس دنیاوی شر کی کرتے ہیں جس شر سے بچنے کے لیے اللہ نے مجھے کوثر عطا کی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، مجھے کوثر تک پہنچنا تھا، میں نے خود کو تکاثر میں خود گرایا ہے، میں نے خود کو اس مقام پہ پستی کے میں پہنچا دیا ہے کہ جو میری بیوی کسی صورت قبول نہیں کرنے والی ہے. بالکل کسی صورت یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. وہاں کون مجھ سے پوچھے گا کہ میرے پاس کتنے برانڈز کے ڈریسز تھے؟ تو میں نے دنیا کے اندر کس انداز میں زندگی گزاری ہے. یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے فاطمی انداز کو اپنایا؟ کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے لیے سیدۃ النساء العالمین، سردار جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا ان کی سرداری کو قبول کیا؟ اور اس کے بعد تم نے تقلید کس کی؟ تم کس انداز میں اپنے آپ کو دنیا میں پیش کر کے آئے ہو؟ بالکل یہی ہے. اور میں یہ کہوں گی یہاں پہ کہ فاطمی انداز پہ چلنا یا فاطمی زندگی کو اپنانا آسان کام تو نہیں ہے. اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ صبر صرف مصیبت میں ہوتا ہے. نہیں، صبر کے جو ہے بہت سارے فلاسفرز کہتے ہیں کہ 3 بڑے مقام ہیں. ایک تو صبر جو مصیبت میں ہے وہ سب سے لوویسٹ لیول آف صبر ہے. اس کے بعد جو ہے اسی دین کی
راہ پہ، یا کہیں گے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھار آپ کے پاس پورے وہ گراؤنڈس اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ جو ہے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ 10 لڑکیاں اگر ساتھ میں اس کمپٹیشن میں دنیا کے ٹرینڈس میں لگی ہوئی ہو، لیکن آپ ان لڑکیوں میں سے ہو اور آپ اپنے آپ کو وہاں سے باہر نکال رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو یہاں پہ پیشنس کی ضرورت ہے۔ یہ اس مصیبت والے صبر سے بہت عظیم صبر ہے، اور اس سے بڑا صبر ہے عبادت والا صبر۔ سب سے بڑا درجہ جو صبر کا کہا گیا ہے عبادت والا صبر، اور جس طرح سے آپ ہمیں پروگرام میں کنٹینیوسلی کہہ رہی ہے، ہماری خلقت کا مقصد جو ہے عبادت الہی ہے۔ مزید آپ سے گفتگو کریں گے، آپ سے بھی مزید گفتگو کریں گے۔ ایک چھوٹی سے بریک لیتے ہیں، یہاں پہ ملتے ہیں آپ سے۔ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایام کوثر، اور ہمارے ساتھ ہے محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری۔ تو ہم بات کر رہے تھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، کیا اسوہ ہے ہمارے پاس، اور ہم کن ٹرینڈس میں، ہم کس بھاگ دوڑ میں، ہم کس فیشن کی کمپٹیشن میں مبتلا ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی۔ تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے پاس اتنا بہترین اسوہ جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، کیا خواتین اس اسوے کی راہ پر پیروی کر کے معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہیں؟ دیکھیں کہ ہدایت کے لیے ہمیں جس عمل کی ضرورت ہے ہدایت کو پانے کے لیے، اسے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسوہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ نمونہ عمل ہیں کہ جن کی طرف دیکھ کے آپ اپنی زندگی کے خط کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں کہا کہ تمہارے لیے اسوہ رکھا ہے میں نے، اور پھر آئمہ طاہرین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ معصومین کے لیے بھی اسوہ ہیں۔ کیا بات ہے! ٹھیک ہے، دیکھیں کہ خود ہمارے وقت کے امام بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں کہ جو امام یازدہم ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام جو آئمہ طاہرین ہیں، جو ہم 13 معصوم ہیں، ہم اللہ کی مخلوق پہ اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ اور پھر کیا شان سیدہ سلام اللہ علیہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو بی بی کی ذات اقدس ہے وہ ہم 13 پر، ہم 13 معصوموں پر اللہ کی جانب سے حجت کیا بات ہے، ماشاء اللہ! ٹھیک ہے، تو اگر معصومین فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بھی اسوہ، تو آئمہ ہدا کے لیے بھی اسوہ ہیں۔ امام کا فرمان ہے کہ ہم پوری امت کے لیے اسوہ، اور کیا سیدہ زہرا ہم
معصومین کے لیے اسوہ. تو بس ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے پھر؟ کیا ہم بحیثیت ایک امت کے اس پستی سے نکل نہیں سکتے، اس مشکل سے نکل نہیں سکتے کہ ہم تکاثر کو چھوڑ دیں اور کوثر کی عظمت کو پہچان لیں اور اس کے لیے وسیلے اور واسطے کو تلاش کریں؟ ٹھیک، دیکھیں جب ہماری دعاؤں کے اندر سے دنیا نکل جائے گی، حب دنیا نکل جائے گی، حب مال نکل جائے گا، مال نکل جائے گا، ٹھیک ہے، مجھے اپنی نسل کی تو بقا کی فکر ہے کہ وہ دنیا میں بس ان کا سٹیٹس رہے، ان کا نام رہے، ان کے پاس جینے کے تمام آسائشیں ہونی چاہیے، اس چیز کی فکر ہو، لیکن مجھے ان کی آخرت کی فکر نہ ہو. مجھے اپنی نسل کی آخرت کیسے سنوارنی ہے؟ اس وقت میں سنوار سکوں گی نا جب میری دعاؤں کے اندر وہ وسیلہ شامل ہو جائے گا کہ خدایا مجھے کوثر تک پہنچا دے، ٹھیک ہے. اور جب میری دعا میں طہارت آئے گی، میری دعا کے اندر میں وسیلہ تلاش کروں گی، تو میں تو اس کی جانب ایک قدم بڑھتی ہوں. کہتی ہے وہ ذات، وہ خالق فرماتا ہے کہ تم میری جانب ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری جانب 10 قدم بڑھاتا ہوں. تو جب میرے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ آئے گی کہ مجھے ہاؤ شوڈ آئی سیو مائی جنریشن، اس کی آخرت کو کیسے بچانا ہے، اپنی آخرت کو کیسے میں نے محفوظ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں مثلا دنیا میں جس طرح کا دل چاہا، جس ماڈل کے لیے دل چاہا، میں نے اس ماڈل کی طرح کا لباس پہنا، ٹھیک ہے، یا فلاں چیز میں نے اپنے اسوے تبدیل کر لی ہے. میں نے اسوہ فاطمی نہیں رکھا، میں نے اسوہ کوثری نہیں رکھا. مجھے خدا نے جو اسوہ دیا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے راستے کو تبدیل کر لیا. تو جو میں نے فنا ہو جانے والے اسوے اپنائے، اس کا مطلب کیا ہے، ان اسووں کو اپنا کے تو میں خود بھی فنا ہی ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے. لیکن ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہستیاں حق کے راستے پہ خود کو قربان کرتی رہیں، وہ چاہے کسی صحرا میں بھی دنیا سے گئی ہوں، ان کا نام آج تک زندہ ہے. اور اس میں یقیناً کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہے، کیونکہ اللہ تو اس سے نظر نہیں ہٹاتا. تو لیکن وہ شخص جو اللہ کی نظر چاہتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کی نظر کس لیے چاہیے؟ تاکہ اس کی دنیا سنور جائے. جی بالکل. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی داستان بیان کرنا چاہوں گی کہ بہت ہی نزدیک ہے آپ کی گفتگو کے. وہ یہ ہے کہ ایک عالم دین تھے جنہوں نے تقریباً 40 تھرسڈے نائٹس جو ہے الگ الگ مسجدوں میں بتائی، جب تک 40 تھرسڈیز نائٹس ہو گئی، تاکہ وہ امام زمان کا جو ہے دیدار کر سکے. جب ان کی 40ویں جو ہے شب جمعہ آتا ہے، اس میں وہ عبادت کرتے ہیں 40 ڈفرینٹ مسجد میں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کا جو ہے انتقال ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جانا چاہتے ہیں ان کے جنازے میں. اور وہاں پہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو جنازہ پڑھ رہا تھا خود امام الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ تھے. تو امام ان سے بات کرتے کہتے کہ تم نے اتنی زحمت کی، 40 شب جمعہ تم 40 الگ الگ مسجد میں گئے، اگر تم اس عورت جیسے بنتے، اس خاتون جیسا تمہارا کردار ہوتا، تو میں خود تم سے ملنے آتا جس طرح سے میں خود اس کے جنازہ میں آیا ہوں. تو کیا کیا تھا اس خاتون نے؟ یہ کیا تھا کہ وہ ایران کے اس دور میں رہ رہی تھی جہاں پہ یہاں کے بادشاہ نے ایک بہت ہی زور زبردستی سے عورتوں کا حجاب چھیننے کا حکم دیا تھا پولیس کو، تاکہ وہ حجاب میں باہر نہ آئے، کیونکہ وہ ترکی سے آیا ہوا تھا. تو اس نے وہاں کا ماحول دیکھ کے پھر یہاں پہ وہی ماحول بنانا چاہتا تھا. تو اپنے گھر سے اس حجاب نہ چھننے کے ڈر سے یہ عورت 20 سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا حجاب برقرار رکھ سکے. اس وجہ سے دیکھے کہ امام زمان کہہ رہے کہ ایسا کردار ہو تو میں خود تم سے ملنے آؤں گا. تو وہ یہ نا کہ اس نے اپنے آپ کو محدود کیا، اپنے لیے حد خود مقرر کی، وہ الہی حد مقرر کی کہ کہیں مجھ سے اس کی پامالی نہ ہو جائے. تو جب انسان اپنے اوپر خود حد و قد لگانا جان لیتا ہے تو پھر الہی حدود، پھر ہاں بالکل کہ نہیں، کہ وہ آپ آزاد صرف مجھے لگتا ہے دنیاوی طور پہ یہ بس آزاد ہو سکتے ہیں جب آپ کو دین کی تھوڑی سی بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو پھر آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کرتے کہ نہیں بھئی یہ تو محفل ایسی تھی اس لیے میں نے یہ وہاں پہ تو اس طرح جانا ہی تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو دیکھیں اب یہاں پہ تو حجاب نہیں لے سکتے نا. دیکھیں ایکسکیوزز ہیں نا، تو وہ ہم اپنے آپ کو خود ہی دیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ ایکسکیوزز ہمیں لے کے کہاں جا رہے ہیں.
ٹھیک. تو ہمارے لیے خواتین جو ہیں انہیں معاشرے کی اصلاح کا ضامن کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ خواتین پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جنریشن کی تربیت کرتی ہے، ان کی ایک نسل کی تربیت کرنی ہے. انہوں نے بتانا ہے کہ دیکھو یہ چیز، وہ ایک بڑا، مجھے آیت اللہ کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، کہ کسی نے ان سے کویسچن کیا کہ میں اپنی بیٹی کو چاہتی ہوں کہ وہ نا نماز پڑھے، تو بتائیں میں کیا کروں، وہ میری بات ہی نہیں سنتی. میں چاہتی ہوں کہ وہ صبح فجر کی نماز کے لیے جاگے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سمجھائیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے ہر چیز کر کے دیکھ لی ہے لیکن وہ نہیں سمجھتی، نہیں اٹھتی. تو کہا کہ خدا نخواستہ بی بی یہ سوچیں کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے گی اور آپ کی بچی اس طرح سے یا بچوں میں سے سب سو رہے ہیں تو آپ بچوں کو کیسے اٹھائیں گے؟ کہا میں انہیں جھنجھوڑ کے اٹھا دوں گی، میں انہیں اٹھا کے پانی پھینکیں گے ان پہ، کچھ بھی کروں گی، میں انہیں جگا کے اس آگ سے بچا لوں گی. کہا یہ تو دنیاوی آگ ہے، تو پھر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا بات ہے، ٹھیک. ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ ہم اس چیز کو، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی ایسا ہونا چاہیے. تو ہمیں یعنی اپنے جب آپ ہم نے کو خود اتنا لائٹلی لیا ہوا ہے، جب ہم نے خود اسے اتنی ڈیپلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ہمارے بچے جو ہے اسے اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر ٹھیک ہے کہ آپ اس پہ، لیکن یہ کہ آپ انہیں اس کی اہمیت کو واضح کر دیں، ان کی اس چیز کی اہمیت ان پہ اتنی واضح ہو کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور انسان دیکھیں جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان سے اپنی بات کو منوا ہی لیتے ہیں. تو یہ کہ ہمیں بہترین حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. اور یہ کہ اگر ہم مثلا اگر مردوں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ تو ضروری نہیں ہے کہ خواتین بھی سمجھ لیں گی، کہ جیسا کہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا، ایک شخص سے کہا کہ لوگ اگر اچھے ہوں تو اچھا ہے، لیکن اگر تم اچھے ہو تو اور بھی اچھا ہے، کیونکہ تم ہمارے مقلد ہو. ٹھیک ہے، تو تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم ہماری پیروی کرنے والے ہو، تو لوگوں کا اچھا ہونا جو ہے وہ ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے. جس طرح سے امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہو تو آپ بی اے سورس آف اڈورنمنٹ فار اس، ہمارے لیے باعث زینت بنے آپ، باعث زینت بنے ہم. ایسا تو نہیں ہے نا کہ کہا اچھا یہ شیعہ جو ہیں یہ تو صرف محرم کے ایام میں شیعہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایام فاطمیہ کے اندر یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور اتنا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہیں کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں آپ دیکھیں تو آپ نہیں گیس کر سکتے کہ کون سید ہے کون شیعہ ہے. لائک اتنی اہم ذمہ داری بحیثیت فالوور آپ کے اوپر آ جاتی ہے کہ آپ کو کیسے رہنا ہے، آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے نا ان کو. تو پھر ہاؤ شوڈ یو بہیو، آپ کا گفتار، آپ کا کردار، آپ کا لباس، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ خود بخود خواہش کریں کہ انہیں اس چیز پہ جلسی، ہاں انہیں رشک تو مثلا بہت وہ ہے، وہ لوگ آپ کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ ہاں یہ وہ ہے نا اس لیے ایسا ہے، ان کا چاہنے والا ہے نا. تو وہ چیز کب آتی ہے؟ جب ہم اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں گے، جب ہم اپنے اوپر توجہ دینی شروع کریں گے کہ میرا ہونے کا مقصد کیا ہے، مجھے ایسے ہی آنا ہے، مجھے ایسے ہی بس برانڈس پہن پہن کے دنیا سے چلے جانا ہے. آج میں برانڈس پہن رہی ہوں، جاتے ہوئے میرا کفن ڈھانپ کے کہا جاتا ہے کہ جو خاتون ہیں ان کو کوئی نامحرم دیکھ نہیں سکتا، اور پوری زندگی جو ہے وہ خاتون اپنے آپ کو مختلف ڈریسز پہن پہن کے ایز اے ماڈل دنیا کو متعارف کراتی رہی ہے. تو واٹ از دیٹ؟ اور اس میں آ کے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لائک وہ جو ایک اصطلاح عام ہو چکی ہے، معاشرتی ثقافتی اصطلاح جو رائج کی جا رہی ہے اور لوگ شاید خوشی خوشی اسے قبول بھی کر رہے ہیں کہ یہ میری مرضی. واٹ از دس؟ میرا بدن میری مرضی. نہیں، آپ دنیا میں آئے ہیں، کیا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ آپ کو منتخب کیا گیا، آپ کو چنا گیا ہے. ہاں، دنیا میں جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اگر وہ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو پھر کل آپ اپنی مرضی سے جنت میں نہیں جا سکیں گے. آپ کو نہیں، آپ وہاں پہ کلیم ہی نہیں کر سکتے. تو آپ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت. اور جب آپ کوئی میں کہوں گی کہ جب آپ کوئی وسیلہ بھی خریدتے ہیں، جب آپ کوئی فار ایگزامپل اپنے لیے کوئی فار ایگزامپل کار یا ریفریجریٹر یا کوئی بھی ایکسیسری اپنے آپ کے لیے، وہ خود بخود آٹومیٹکلی نہیں چلتے جب تک آپ کوئی انسٹرکشن نہیں دیتے، جب تک آپ کوئی
بٹن نہیں دباتے. اگر جتنی بھی آٹومیٹک چیز ہو لیکن وہ خود سے آپ کی جو واشنگ مشین ہے نا کبھی بھی آپ سے نہیں کہتی کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو آئی وانٹ ٹو واش کلوتھس یا ابھی میرا جو من ہے کپڑے دھونے کا ہے. تو جس نے اسے خلق کیا ہے اس نے اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن بک دی ہے. ہمارے خالق نے بھی ہمارے ساتھ قرآن کریم جو ہے ہماری انسٹرکشن بک دی ہے جس میں ہمارے لیے کافی کچھ چیزیں واضح ہیں. اسی طرح کہ مرد اگر ہدایت کو پا جائیں تو اچھا ہے، لیکن اگر خواتین سمجھ جائیں اپنے فریضے کو، خواتین انڈرسٹینڈ کر لیں کہ بحیثیت امت فاطمیہ، بحیثیت امت کوثریہ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، تو یہ بہترین ہے. بالکل اگر مرد عبادت کر رہا ہے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر خواتین ہیں، خاتون کر رہی ہے تو یہ اس سے بھی بہترین ہے. نسلوں کی تربیت ہو سکتی ہے. ہاں بالکل بالکل. تو یہاں پہ میں آپ سے ایک اور جو سوال پوچھنا چاہوں گی یہ ہے کہ اب جو پوری دنیا میں ہے کہیں خیر ہے کہیں شر ہے، بالکل اس شر کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے. تو میں چاہوں گی آپ جو ہم بی بی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کیا بی بی نے شر کے ساتھ احتجاج کیا؟ کس قسم کا تھا اگر تھا بھی؟ دیکھیں اگر ہمارے پاس جو اس وقت نظام موجود ہے نا دنیا کے اندر، جو کہ تقریباً تمام جمہوری اسلامی جو کنٹریز ہیں اور ریاستیں ہیں ان کے اندر موجود ہے، وہ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ نظام تعلیم جو ہے وہ بچوں کو کوثری بنا رہا ہے، بچوں کو اسوہ فاطمی پہ چلنے کی ترویج دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے. تو اگر مجھے نظام تعلیم صرف اس لیے چاہیے اپنی زندگی میں کہ وہ میرے بچے کو بڑی سے بڑی جاب دلوا دے گا، بڑی سے بڑی وہ دلوا دے گا، پوسٹ دلوا دے گا، اس کا ایک بہترین سٹیٹس ہو جائے گا دنیا میں، تو وہ پھر وہ دنیاوی چیز ہے. ٹھیک ہے، مجھے شر سے مقابلہ کرنے کے لیے خیر سے رابطہ کرنا پڑے گا. کیا بات ہے. اور وہ خیر جو ہے وہ مجھے میرے پاس تو خدا نے عطا کی ڈھیر توفیق ہاں میرے تک پہنچا دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دیا مجھے. تو جب میرے پاس خیر کثیر ہے، اگر مجھے خیر کثیر سے جب میرا رابطہ ہو جائے گا تو پھر یقیناً میرا عمل جو ہے وہ کسی ثقافت کا محتاج نہیں رہے گا. کیا بات. وہ کسی دنیاوی کسی ماڈل کے پیچھے نہیں بھاگے گا، وہ کسی بیہودہ نظام کے پیچھے نہیں بھاگے گا، بیہودہ نظام تعلیم کے پیچھے نہیں بھاگے گا. وہ پھر ادب کے دائرے میں رہ کے کام کرے گا. یقیناً صحیح. وہ خیر سے جب واسطہ پڑ جائے گا تو اسے رشتوں کی پہچان ہوگی، اسے تقدس سے تعلیم کا احساس ہوگا، اسے تعلیم کی اہمیت کا احساس ہوگا، اسے علم کے بارے میں پتہ ہوگا کہ علم جو ہے وہ فقط مجھے ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں چاہیے، مجھے اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں چاہیے. تو جب وہ اور بی بی سلام اللہ علیہا جو ہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہیں، انہوں نے کس لیے، جب ہمیں اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ تم خیر الامت ہو، اور خیر الامت جو ہے اس کا منبع خیر کیا ہے؟ خیر الامت تو ہم تبھی ہوں گے نا جب منبع خیر سے ہمارا رابطہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، تو اس منبع خیر سے رابطہ کرنے کے لیے مجھے ایک نظر دیکھنا پڑے گا کہ میری بیوی کا کردار کیا ہے اس وقت میں جب وہ ایک انتہائی مشکل وقت میں موجود ہیں، مشکل میں آ چکی ہیں. کیا ان کے سامنے ایک جو خیر کا ناٹک کر رہا تھا وہ شر بن کے، مکمل شر بن کے ان کے سامنے کھڑا ہے؟ اس وقت میری بیوی کا کردار کیا ہے؟ کیا تھا؟ اور مجھے اس کردار کو اپنانا ہے. وہ کردار اگر میں لے لوں گی، اس خیر کو جب میں قبول کر لوں گی جو میری بیوی کے ذریعے میرے تک آیا، تو پوری دنیا میں ایک نظام خیر حاکم ہو سکے گا. وہ تبھی نظام خیر برپا ہو سکے گا جب میں نے بیوی کی زندگی سے اس کو اپنے لیے چنا ہوگا اور اسوہ بنایا ہوگا اس کو. لیکن اگر میں نے اس پہ توجہ ہی نہیں کی کہ میری سیدہ جو ہیں وہ گھر سے کیوں نکلیں، انہوں نے مسجد میں آ کے اتنی فریاد کیوں بلند کی، بالکل انہوں نے مسجد میں آ کے جو ہے وہ احتجاج کیوں کیا، ٹھیک ہے. اور پھر لیکن یہ کہ اس مسجد میں آ کے احتجاج کرنے پر، اس گھر گھر جا کے دق الباب کرنے پر جو لوگوں کا رویہ تھا اس کے اوپر بی بی نے انہیں جھنجھوڑا. بی بی نے ان سے کہا کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم اتنی جلدی کیسے اس پیغام کو بھول گئے ہو، تو تم اپنا فریضہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو بی بی نے اس شر کے مقابلے میں قطعاً خاموشی اختیار نہیں کی. بی بی نے
ہر اس وقت کے موجود انسان کو وہ خیر یاد دلانے کی کوشش کی جو نبی کے ذریعے ان تک پہنچی تھی. کیا بات ہے. لیکن جب آپ دیکھتی ہیں آپ اپنا فریضہ آخر تک انجام دیتی ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ جب بی بی دنیا سے جا رہی ہیں تو وہ شر جو ان کے مقابلے پر آیا اس کے لیے اس کے لیے وصیت کرتی ہیں کہ ایسے افراد جو ہیں میرے جنازے میں شامل نہ ہوں. اور پھر کہا کہ ان کی میرے نشان قبر کو مٹا دیجیے گا یا علی. بی بی فرماتی ہیں. اور پھر کیا امام کیا وہ اپناتے ہیں حکمت عملی کے 40 تازہ قبریں بناتے ہیں. تو یہ بی بی کا احتجاج تو آج تک جاری ہے کہ سیدہ کی قبر جو ہے وہ ہمیں مشخص نہیں ہے کہ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ شاید ہو سکتی ہے یہاں پہ شاید ہو, لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے کیوں کہا گیا کہ آپ سیدہ فاطمہ جب خواہش کریں کہ آپ بی بی کی قبر کی زیارت کریں تو آپ سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کریں. تو یہ تو وہ احتجاج تو آج بھی جاری ہے, وہ شر کے مقابلے میں آج بھی کھڑی ہیں. ایسا نہیں ہے. تو ہمارا جو فریضہ اول ہے وہ یہ کہ بحیثیت خواتین جو ہے ہم دیکھیں کہ ہماری بی بی کا اس وقت کیا تھا کہ وہ اس نظام الہی کو نفاذ چاہتی تھیں, اس نظام ولایت کا نفاذ چاہتی تھیں. تو کیا ہم نظام ولایت کو برپا کرنے کے لیے نظام الہی کو نظام فاطمی کو برپا کرنے کے لیے ہم کیا عمل انجام دے رہے ہیں. اور اگر I'm sorry to say کہ اگر میں ابھی بھی مشغول ہوں اتنی چیزیں اتنا عقدہ کھلنے کے بعد اتنا حق عام واضح ہونے کے بعد اگر آج بھی میں اس دنیا کی دوڑ میں شامل ہونا چاہتی ہوں, اگر مجھے صرف میڈیا پہ آنے کا شوق ہے, اگر مجھے صرف اپنے تکاثر کا شوق ہے, مجھے اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کا شوق ہے نعوذ باللہ, تو میں نے خود کو باوجود کہ بہترین میں اپنے آپ کو دکھا رہا ہوں بحیثیت فالوور, مگر میں تکاثر کا شکار ہوں. بالکل. میں کوثر سے خود کو علیحدہ کر چکا ہوں. تو سب سے بڑا جو آپ نے کہا کہ شر سے احتجاج کرنے کا طریقہ ہے خیر سے رابطہ کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں آئی اور اتنے خوبصورت پیغام آپ نے ہمیں دیے. آخر میں ایک فارسی شعر سے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی جو ان کی گفتگو سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ دنبال اسم هستند و پی اسم و رسم و نام غافل از این که فاطمه گمنام می‌خرد. یعنی ہم نیم اور فیم کے بہت پیچھے ہے, اس چیز سے غافل کہ فاطمہ جو ہے وہ گمنام کی خریداری کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اگلے ایپیسوڈ تک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.